سورۃ الحج آیت نمبر 73 to 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حج کا آج ہم آخری رکوع پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کے درمیان جو ہے وہ فرق بیان کیا ہے۔ یا ایہا اے الناس لوگو، دوریبا بیان کی جاتی ہے مثال ایک مثال، فاستمعوا سو غور سے سنو، لہو اسے، انا یقیناً الذین وہ لوگ جو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، لن ہرگز نہیں، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یخلقو وہ پیدا کریں گے، ذباباً ایک مکھی، ولو اجتمعوا اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں، لہو اس کے لیے، وَإِنْ اور اگر، یسلبہم چھین لے ان سے، الذباب مکھی، شیئاً کچھ بھی، لا یستنقذوہ نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو، منہ اس سے، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین بھی لے تو وہ اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ آیت کے اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسانوں کی توجہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف دلا رہے ہیں، خاص طور پر مشرکین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگو جنہیں تم اللہ کے سوا، یعنی جنہیں تم میرے سوا پکارتے ہو یا میرے علاوہ تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، وہ جو ہیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرتے، چاہے وہ سارے کے سارے، یعنی تمہارے جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی بت ہیں، جن سب کو تم خالق سمجھتے ہو، وہ سارے مل بھی جائیں، اکٹھے بھی ہو جائیں تو بھی وہ ایک مکھی جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ مکھی جو ہے ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑانے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ اس سے وہ چیز مکھی سے واپس چھین بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ سب جو کچھ بھی کھاتی ہیں اسے اپنے پیٹ یا اسٹمک میں لے جاتی ہیں اور پھر اسے ہضم کرتی ہیں، جبکہ مکھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے، وہ جو بھی کھانا اٹھاتی ہے اور اسے اپنے منہ کے باہر رکھتی ہے اور اس کے اوپر اپنی تھوک یا سلائیوا لگا دیتی ہے، جس سے اس کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اور ہضم کرنے کے بعد وہ چند سیکنڈوں کے اندر اندر اس کو اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے۔ انسان اگر جو ہے وہ اس کو پکڑنا چاہے یا اسے چھڑانا چاہے، جو اس چیز اس نے ان سے چھینی ہے، تو اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر مشرکین کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، یعنی بتوں کے سامنے مشرک جو تھے یا کفار جو تھے، جو نذرانے یا چڑھاوے چڑھاتے تھے، جو مٹھائیاں ان کے آگے رکھتے ہیں، اس میں سے اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو یہ ان کے بت جو ہیں یا ان کے جو معبود ہیں وہ ان سے اس چیز کو واپس بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ضعوفا کمزور ہے، الطالب طلب کرنے والا، والمطلوب اور جس سے طلب کیا گیا، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ آیت کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار کو چیلنج کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس نے ان سے مانگا، یعنی ان کے مشرک جو ہیں وہ بذات خود، اور جس سے وہ مانگ رہے ہیں یعنی ان کے جو معبود ہیں، وہ سب دونوں کے دونوں ہی انتہائی کمزور ہیں۔ انسان تو اپنی ذاتی حیثیت میں یا جسمانی طور پر کمزور ہے ہی، اللہ کے سامنے تو بالکل بھی کوئی طاقت اور اختیار نہیں ہے، جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کی دین ہوتی ہے، لیکن اگر مانگنے والا اس سے مانگے جو کہ خود اپنے اوپر بھی کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، یا بے جان ہے، یا آلریڈی مرا ہوا ہے یا مردہ حالت میں ہے، تو وہ کس قدر کمزور ہوگا، اور پھر اس سے مانگا جا رہا ہے جو کہ انتہائی کمزور اور حقیر سے پتنگے سے بھی کوئی چیز جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔
ماں نہیں قدر انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی، حق کا حق ہے قادری ہی اس کی قدر کرنے کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لقوی یقیناً بڑی قوت والا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، عزیز سب پر غالب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں نے یعنی کافروں نے اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان کو پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ غور و فکر کرنا چاہیے اس دنیا کی ہر چیز میں، اللہ کی ہر مخلوق پر، ہر تخلیق میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا، جبکہ اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ جس کو بھی شریک کیا جائے وہ کوئی ایسی چیز پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ تو اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قوت بھی ہر قوت پر غالب ہے، تو انسانوں نے اس کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ یستفی منتخب کرتا ہے من الملائکتی فرشتوں میں سے، رسولن پیغام پہنچانے والے، ومن الناسی اور انسانوں میں سے، انا یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا، بصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کفار مکہ اور مشرکین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے تھے اور یہودی کہتے تھے کہ ہماری نسل میں سے نبی، وہ سوچتے تھے کہ ہماری نسل میں سے ہی آخری نبی ہوگا، جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسماعیل میں سے نبی آ گیا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں کو منتخب کیا اور فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ پیغام نبیوں تک پہنچایا۔ اب نبی جو ہیں وہ پیغام تمام دنیا تک پہنچانے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے بھی ہیں اور سب کچھ دیکھنے والے بھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور سب کی سن بھی رہے ہیں۔ یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو کچھ بین ایدیہم آگے ہے ان کے، وما اور جو کچھ خلفہم پیچھے ہے ان کے، ویلا اور طرف اللہ کی، ترجعو لٹائے جاتے ہیں، الامور تمام کام یا سارے معاملات۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ آگے یعنی مستقبل اور خلفہم پیچھے یعنی کہ ماضی۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان اور ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہے یا فرشتے ہیں یا کوئی بھی اور مخلوق ہے، اس کے ماضی سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے، اور جو کچھ اس نے اپنے مستقبل میں کرنا ہے اس سب کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، اور تمام کے تمام کام یا تمام کے سارے معاملات جو ہیں اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔